حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی فارس سے چل کر آئے. آپ نے اتنا تو شاید سنا ہوگا، غلام تھے، اسلام قبول کیا، لیکن ان کی پوری تاریخ کو سنے آپ حیران ہوں گے کہ حضرت سلمان فارسی اسلام تک پہنچے کیسے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنا قصہ سنایا کہ میرا قصہ کیا ہے، کہانی کیا ہے. ان کی عمر تقریباً علماء نے دو روایتیں ملتی ہیں، بعض نے لکھا ہے 250 سال عمر تھی اور بعض نے لکھا ہے 350 سال عمر تھی. کتنی؟ 350 سال عمر تھی. حضرت سلمان فارسی اپنی کہانی سناتے ہیں. اب میں جو آپ کو بات سنانے لگا ہوں، میں اور آپ اس کو اس تصور سے بیٹھے کہ ایمان وراثتی کیا ہوتا ہے اور ایمان کسبی کیا ہوتا ہے. ایمان کے لیے محنت کیا ہے، مشقت کیا ہے ایمان کے لیے. فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کو سنا رہے ہیں کہ میں ایرانی النسل ہوں اور ایران کے شہر اصبہان کا رہنے والا ہوں. فرمایا کہ میرا باپ اپنے علاقے کا سردار تھا اور بہت بڑا صاحب ثروت اور مالدار تھا. ہمارے پاس اچھی خاصی تعداد میں زمین بھی کاشت کے لیے تھی، ہمارے پاس جانور بھی تھے، لیکن ہم دین کے اعتبار سے آتش پرست تھے. اور میرا والد محترم اس عبادت خانے کا، آتش پرستی والے عبادت خانے کا بڑا سردار تھا اور مجھے اس آگ پر نگران بنایا ہوا تھا کہ جس آگ کو ایک لمحے کے لیے نہیں بجھنے دینا. فرماتے ہیں کہ میں اس پر نگران تھا. اور حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میرے والد کو مجھ سے اتنی محبت تھی، فرمایا کہ میری ایسی پرورش کرتے جیسے کوئی انسان بیٹی کی پرورش کرتا ہے تو باہر کے ماحول میں کھلے عام نہیں جانے دیتا. فرمایا مجھے بیٹیوں کی طرح پالا، گھر کے اندر رکھا، اس لیے باہر کے ماحول سے میں واقف نہیں تھا. میں اس عبادت خانے کی آگ پر نگران تھا، بس وہی کام کرتا تھا. ایک دن اتفاق سے مجھے حکم فرمایا والد نے، جاؤ بیٹا فلاں کام کر کے آؤ، لیکن کام کر کے فوراً سیدھے گھر آنا ہے، ادھر ادھر نہیں جانا. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا ابھی کام کی طرف. میں اس وقت کا صحیح مذہب، سچا دین نصرانیت عیسائیت تھا. میں ان کے کنیسہ گرجا کے ساتھ گزرا تو مجھے کچھ آوازیں آئیں. میں ان کے کنیسہ اس گرجا میں چلا گیا. میں نے جا کے دیکھا لوگ عبادت میں مصروف تھے. میں ان کے پاس بیٹھا، ان کی عبادت کو دیکھا تو ان کا عبادت کا انداز مجھے بہت پسند آیا. میں نے ان کو بتایا کہ میرا باپ فلاں ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، سردار کا بیٹا ہوں، ہم آتش پرست ہیں. انہوں نے مجھے مذہب نصرانیت کے بارے میں کچھ واقفیت اور معلومات دی. فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی باتیں بہت پسند آئیں اور مجھے اپنا دین غلط لگنے لگا، ناپسند لگنے لگا آپ کی پوجا. لہذا میرے دل میں آیا کہ میں ان کے پاس رہ جاؤں. باپ نے کہا تھا جانا فوراً واپس آنا، میں نہیں پہنچا. سردار کا نوکروں کو بھیج دیا، لوگوں کو بھیج دیا، جاؤ میرے بیٹے کو تلاش کر کے آؤ. میرے بارے میں تلاش شروع ہے. میں ان کے کنیسہ کے اندر بیٹھا ہوں. رات کافی گزر گئی، میں دیر سے پھر گھر آیا. باپ نے پوچھا کہاں گیا؟ میں نے کہا کہ میں عیسائیوں کے فلاں جگہ کنیسہ اور گرجا میں گیا تھا. کہا کیوں گیا تھا؟ کہا مجھے ان کا دین بڑا پسند آیا ہے. مجھے اپنا دین پسند نہیں آیا، ان کا دین بڑا پسند آیا. باپ نے مجھے سمجھایا بیٹا باپ دادے کا دین بہتر ہوتا ہے، باپ دادے کے دین کو نہیں چھوڑا جاتا. جس دین پہ تیرا باپ ہے اسی دین پہ تیرا دادا تھا. یہ دین سارے دینوں سے آتش پرستی والا دین سب سے بہتر ہے. بیٹا اس دین کو نہ چھوڑنا. فرماتے میں نے باپ کو جواب دیا ابا جان آپ مجھے جتنا یقین دہانی کروائیں گے لیکن میرے دماغ میں وہ نصرانیت کا دین بیٹھ گیا ہے، وہی دین مجھے اچھا لگتا ہے. اب باپ کو خطرہ محسوس ہوا کہیں یہ بے دین نہ ہو جائے، اس کے مطابق کہیں یہاں سے چلا نہ جائے، نصرانی نہ بن جائے. حالانکہ اس وقت سچا مذہب کیا تھا؟ مذہب نصرانیت تھا. مذہب نصرانیت تھا، اسلام سے پہلے کی بات. لہذا والد محترم نے مجھے کمرے میں بند بھی کر دیا اور میرے پاؤں کے اندر زنجیریں بھی ڈال کہیں بھاگ نہ سکے. فرماتے ہیں میرے دل کے اندر خیال تھا کہ میں کسی طرح اس کنیسہ میں جاؤں،
میں جا کے اسی طرح عبادت کروں. میں نے پیغام بھجوایا اس کنیسہ والوں کے پاس کہ تمہارا اصلی مرکز کہاں ہے. انہوں نے کہا ہمارا اصلی مرکز ملک شام میں ہے. میں نے کہا جب ملک شام سے کوئی قافلہ آپ کے پاس آئے, آپ نے مجھے بلانا ہے, میں ان سے ملوں گا. لہذا میرے پاس پیغام آیا, چند دن کے بعد میں اپنے گھر میں قید تھا, پیغام آیا کہ ملک شام سے قافلہ آ چکا ہے. فرماتے میں چھپ چھپ کے وہاں سے گھر سے نکلا اور قافلے والوں کے پاس جا کر ملا. میں نے کہا میں ملک شام میں جانا چاہتا ہوں, اصلی مرکز کے پاس جانا چاہتا ہوں, اگر یہاں رہوں گا میرا باپ پھر پکڑ لے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے لیے, کس کے لیے؟ حق کے لیے, صحیح دین کی تلاش کے لیے آج باپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ باپ کی دولت, وہ باپ کی سرداری آج چھوڑ کے جا رہے ہیں. لہذا اس ملک شام والے قافلے کے ساتھ چل پڑے. فرماتے ہیں کہ جب میں ملک شام میں پہنچا, میں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی میں ایران کا رہنے والا ہوں, ہمارا مذہب آتش پرستی ہے, میرا باپ سردار ہے, میں آتش پرستی کے اس عبادت خانے کا نگران ہوں, لیکن یہاں پر آیا ہوں, مجھے کوئی صحیح عالم دین بتاؤ, میں جس کی صحبت میں رہوں اور اس کے پاس بیٹھ کر صحیح دین کو سیکھوں. لوگوں نے مجھے بتایا فلاں جگہ ایک کنیسہ ہے, عبادت خانہ ہے, فلاں ایک بہت بڑا عالم ہے, آپ اس کی خدمت میں چلے جاؤ علم دین حاصل کرو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس چلا گیا اور اس کو بھی جا کر میں نے اپنی پچھلی کہانی قصہ سنا دیا, یہ صورت حال ہے, میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں, میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں. اس نے مجھے خدمت میں رہنے کی اجازت دے دی, میں اس کے پاس رہنے لگا اور علم دین حاصل کرنے لگا. لیکن میں نے اس عالم دین کے اندر بڑی کم کوتاہیاں دیکھی. میں یہ دیکھتا تھا کہ وہ لوگوں کو تو دین کی دعوت دیتا تھا پر خود عمل نہیں کرتا تھا. میں دیکھتا تھا لوگ صدقہ خیرات لے کر آتے, یہ اپنے پاس چھپا کے رکھ لیتا, حتیٰ کہ اس کے پاس سونے اور چاندی اور ہیرے جواہرات کے 5 مٹکے بھرے ہوئے تھے. تو میرے دل میں اس کے بارے میں محبت نہیں تھی, نفرت تھی, لیکن مجبور تھا, اس کے پاس رہ رہا تھا. اس کو باہر نکل رہا, اس کے پاس رہ رہا تھا, تو جو کرے مجبور تھا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور قدرت آئی, اس کی وفات کا وقت قریب آ گیا. اب میں نے سوچا یہ مر جائے گا, میں کہاں جاؤں. بہرحال اس کی وفات ہو گئی. مرکز کی طرف سے اس عبادت خانے میں ایک اور عالم دین کو مقرر کیا گیا, وہاں پر اس نے کام کرنا تھا. فرمایا جب دوسرا عالم دین مقرر ہوا, میں اس کی صحبت میں رہا, علم دین حاصل کر رہا تھا. میں نے اس کا زہد, اس کا تقویٰ, اس کی طہارت, اس کی دیانتداری دیکھی, میں اس سے بڑا متاثر ہوا. میں نے فیصلہ کیا کہ زندگی بھر اس کے ساتھ رہوں. لیکن اللہ کی قدرت اور اس کا فیصلہ. فرمایا کہ جب اس کی وفات کا وقت بھی قریب آیا, میں نے شروع میں عرض کیا کہ ان کی عمر بہت بڑی تھی, 250 سال یا 350 سال عمر تھی سلمان فارسی کی. فرماتے جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا, میں نے ان سے درخواست کی کہ حضرت ہر کسی نے دنیا سے چلے جانا ہے, آپ کی وفات کا وقت قریب ہے, آپ مجھے حکم فرما دیں آپ کے جانے کے بعد میں کہاں جا کر رہوں, کس عالم دین کی خدمت میں رہوں, میں علم دین حاصل کروں. انہوں نے فرمایا کہ بھائی موصل کے علاقے میں ایک عالم دین ہے بہت بڑے, جو اللہ والے ہیں, آپ ان کی خدمت میں جا کر رہنا, علم دین حاصل کرنا. تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں جیسے ان کی وفات ہوئی, میں وہاں سے نکلا, اس موصل کے علاقے میں گیا, اس عالم دین جس کا نام مجھے بتایا گیا, میں اس کے پاس گیا, میں نے اس کو ساری کہانی بھی سنائی اور اس عالم دین کا نصیحت نامہ بھی بتایا کہ مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے, میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں. فرمایا مجھے رہنے کی اجازت دے دی. اور پھر اللہ کا فیصلہ, فرمایا اس کی موت کا وقت بھی قریب آیا. جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے ان سے بھی یہی درخواست کی, حضرت ہر کسی نے دنیا سے چلے جانا ہے, آپ دنیا سے چلے جائیں گے, مجھے حکم فرمائے کہ آپ کے بعد میں کس عالم دین کی خدمت میں رہوں, میں علم دین حاصل کروں. انہوں نے فرمایا کہ آپ نصیبین کے علاقے میں چلے جانا, وہاں پر ایک بہت بڑے عالم دین ہیں, آپ ان کی خدمت میں رہنا. فرمایا جب یہ دنیا سے رخصت ہو گئے, میں وہاں سے نکلا, نصیبین کے علاقے میں چلا گیا, ان کی خدمت میں جب پہنچا, وہ بوڑھے تھے, وہ ضعیف تھے. فرمایا ان کی وفات کا وقت بھی قریب تھا, کچھ دن ان کی خدمت میں رہا. جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے ان سے بھی یہی درخواست کی, حضرت مجھے حکم فرما دیں آپ کے جانے کے بعد کس عالم دین کی خدمت میں رہوں. انہوں نے فرمایا ملک روم میں چلے جانا,
उमूरिया के इलाके के अंदर एक बहुत बड़े आलिम दीन है, उनकी खिदमत में रहना और वहां पर जाकर दीन हासिल करना। फरमाया जब नसीबैन के इलाके के आलिम दीन दुनिया से रुखसत हुए, फिर मैं वहां से निकला, मुल्क रोम में गया। देखो भाई, ईरान कहां है, शाम कहां है, रोम कहां है, किसकी तलाश के लिए निकले हुए हैं? हक की तलाश के लिए, हक की तलाश के लिए कि मुझे हक मिला रहे, मौत तक हक पर रहूं, हक पर कायम रहूं। तो मैं मुल्क रोम में गया, उमूरिया के आलिम दीन के पास जाकर सूरत हाल सुनाई और उनकी खिदमत में रहा। और मैं जब उनकी वफात का वक्त भी करीब आया तो मैंने उनसे भी यही दरखास्त की कि हजरत आपके बाद किसकी खिदमत में रहूं? उन्हें फरमाया कि इस वक्त मेरी नजर के अंदर कोई सही आलिम दीन नहीं है, लेकिन मैं आपको यह बता दूं, नबी आखिर ज़मान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का वक्त करीब है। अगर तेरी रसाई हो सके तो उन तक पहुंच जाना, उनके पास चले जाना। हां, तुझे यह बता दूं, उनका जो दारुल हिजरत है वो नखलिस्तान यानी खजूरों का इलाका है, जो दो पथरीले इलाकों के दरमियान होगा, वहां पर जाना। और वो नबी आखिर ज़मान जो होंगे, उनकी सिफात और अलामात ये हैं, वो सदका कभी कबूल नहीं फरमाएंगे, सदका नहीं खाएंगे, लोगों का हदिया आएगा तो हदिया कबूल फरमाएंगे। और नंबर 3 अलामत यह है कि उनके कंधों के दरमियान मोहर नबूवत लगी होगी। इस अलामत को पहचानना और उनकी खिदमत में रहना और दीन हक आपको मिल जाएगा। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं, मैं उमूरिया के इलाके में था, मेरे दिल में आया पता नहीं कब तक यहां पर रहूंगा, नखलिस्तान पता नहीं कहां पर होगा, कब मैं जाऊंगा। मैंने कुछ तिजारत को कारोबार भी शुरू कर दिया और मैं काम करता रहा। अल्लाह ताला का करना यह हुआ कि मेरे पास बड़ी तादाद के अंदर जानवर और बकरे इकट्ठे हो गए, अपनी मेहनत की। फरमाया उमूरिया के आलिम दीन दुनिया से रुखसत हो गए, मेरे पास वो माल था, दौलत थी। सोचता था अब कोई आलिम दीन नहीं है, खुदा ना खास्ता मुझे कोई गुमराह ना कर डाले। हक की तलब तो थी ना। मैंने शुरू में एक बात अर्ज की, अल्लाह अपने दीन के लिए चुनता है, दिलों को देखता है, किसके दिल में क्या है, दिल में हक की तलब है कि नहीं है। फरमाया कि इत्तिफाक ये हुआ कि उस उमूरिया के इलाके के अंदर कबीले बनी किलाब का एक काफिला तिजारत के लिए अरब ममालिक से आया हुआ था। मैंने उन लोगों से कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं जाऊं अरब मुल्क के अंदर, कि नखलिस्तान सुना है वहां पर है, मैं आपके साथ जाऊंगा, आप मुझे ले जाएंगे? मैंने कहा ऐसे तो नहीं ले जाएंगे। फरमाया कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास जितना माल है आपको दे दूं, मुझे आप नखलिस्तान में पहुंचा दें। जानवर भी दे दिए, बकरियां दे दी, किस लिए? भला मैं हक तक पहुंचना चाहता हूं, नखलिस्तान पहुंचना चाहता हूं। तो हजरत सलमान फारसी फरमाते मैंने सारे जानवर दे दिए, इस काफिले के साथ, कबीले बनी किलाब के काफिले के साथ जा रहा हूं, लेकिन इनने मेरे साथ बदआहदी की। खैबर के करीब वादी अल कुरा आई, बस्ती आई, यहूदियों की बस्ती थी, वहां पर आकर इन्होंने मुझे गुलाम बनाकर एक यहूदी के पास बेच दिया। कहा कि ये हमारा गुलाम है, लिहाजा बदआहदी करके मुझे यहूदी के पास बेच के चले गए। मैं उस यहूदी की गुलामी में था। चंद दिन गुजरे थे, इस यहूदी का एक रिश्तेदार जो मदीना का रहने वाला था, यसरफ का रहने वाला था, वो इसको मिलने के लिए आया। इसने मुझे उसके हाथों बेच डाला, उस रिश्तेदार को बेच दिया। लिहाजा वो शख्स मुझे खरीद के मदीना चला गया। मैं गुलाम था। उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम की खबरें मदीना में मक्का से आती थी। फरमाया मैं गुलाम था, मेरे पास वो खबरें नहीं पहुंचती थी, मैं हक की तलब में था, मुझे हक मिले। जब मैंने मदीना की वादी को देखा, मुझे वही उमूरिया के आलिम ने जो बताया था कि दारुल हिजरत नबी आखिर ज़मान का नखलिस्तान खजूरों वाला इलाका होगा, जो दो पथरीले इलाकों के दरमियान में होगा, वो इलाका बिल्कुल उसी निशानी के मुताबिक था। अब मेरा दिल मुतमईन था कि नबी आखिर ज़मान यहां पर हिजरत करके कभी ना कभी तो जरूर आएंगे। मैं इसी तलाश और तलब में था। फरमाते हैं कि एक दिन मेरे उस मालिक, यहूदी मालिक के पास उसका एक रिश्तेदार आता है। मैं उस यहूदी मालिक के खजूर के दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ हूं। उसका रिश्तेदार आके आवाज देता है, मेरे मालिक को कहता है, तूने सुनी है ये खबर कि मक्का से एक शख्स आए हैं, बस्ती कुबा में पहुंचे हुए हैं, जो कहते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूं, और मदीना के सारे लोग उनके इस्तकबाल के लिए बस्ती कुबा में पहुंचे हुए हैं। तो हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं, जब मैंने यह बात सुनी तो मेरा वजूद कांपने लग गया। वो सारी खबरें पूरी होना शुरू हो गई।
میرا وجود کانپنے لگ گیا، خطرہ تھا کہیں کانپتے کانپتے میں اس درخت سے نیچے نہ گر جاؤں، اور میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، اس درخت سے نیچے فوراً اترا۔ میں اس بندے سے کہنے لگا جس نے آ کر آواز دی، میں نے کہا بھائی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جب میں نے اسے سوال کیا، میرے مالک کو یہ سوال کرنا ناپسند لگا، اس نے مجھے زور سے منہ پر تھپڑ مارا، کہا تیرا کیا مقصد ہے تو سوال کرتا ہے؟ تو غلام ہے، تیرا کام ہے کام کرنا، تو اپنا کام کر۔ میں نے اتنا کہہ دیا بس میں ویسے ہی سوال کر رہا تھا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ پھر وہ شخص چلا گیا۔ حضور علیہ السلام بستی قباء سے مدینہ طیبہ میں تشریف لے کر آ گئے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں خبریں مدینہ میں چلنا شروع ہو گئی۔ میں نے کہا مجھے حضوریہ کے عالم نے 3 علامتیں بتائی تھی، میں جاؤں کسی طرح جا کے دیکھوں کیا وہی علامتیں مکمل ہیں؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے کچھ کھانے کی چیز اٹھائی، حضور علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور میں نے آ کر کہا حضرت یہ آپ کے لیے صدقہ ہے اور آپ کے صحابہ کے لیے بھی صدقہ ہے، یہ صدقے کا سامان ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود لیا نہیں، صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ آپ اس کو استعمال کر لو۔ فرماتے ہیں کہ پہلی علامت میرے دل میں الحمدللہ پوری ہو چکی۔ کچھ دن پھر گزر گئے، پھر میں رات کے وقت کچھ کھانے کی چیزیں لے کر پھر پہنچا۔ اب میں نے آ کر کہا کہ حضرت یہ آپ کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے میری طرف سے ہدیہ ہے، حضور نے ہدیہ قبول فرما لیا۔ فرمایا دوسری علامت بھی پوری ہو گئی۔ اب دل میں آیا تیسری علامت بھی کسی طرح پوری ہو جائے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں جو 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ فرمایا کہ ایک دن اللہ کی شان اور قدرت یہ محبوب علیہ السلام کی کمر مبارک پر کپڑا نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میری آنکھ ان پر لگی اور میں نے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور پیچھے سے آتے حضور کی کمر کے ساتھ میں چپڑ گیا اور میں رونے لگ گیا۔ محبوب علیہ السلام نے مجھے فرمایا سلمان میرے سامنے آ جاؤ۔ میں حضور کے سامنے آیا، فرمایا کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ یہ میرا واقعہ ہے، میں ایران کا رہنے والا ہوں۔ میں نے اپنی ساری کہانی اللہ کے نبی علیہ السلام کو سنائی، بس وہی جو انتظار تھا جس بات کا، جس چراغ کا انتظار تھا، آج اللہ نے وہ چراغ روشن کر دیا۔ محبوب کے سامنے بیٹھ کے میں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مسلمان ہو گئے، غلام ہوں ایک یہودی کا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بات کرو، آپ نے کتابت کر لو، آپ کی آزادی کرواتے ہیں۔ اپنے مالک سے بات کیا سلمان فارسی نے۔ مالک نے کہا میری 2 شرطیں ہیں، پوری کر دو آزاد کر دوں گا، پوری کر دو آزاد کر دوں گا۔ کیا شرطیں ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے لیے باغ کے اندر 300 کھجور کے درخت لگاؤ، ان کی خدمت کرو، جب تک یہ پھل نہیں دیں گے آپ ان کی خدمت کرتے رہیں گے، جب تک پھل نہیں دیں گے آپ ان کی خدمت کرتے رہیں گے۔ نمبر 2، 300 اوقیہ چاندی، جو اس وقت کے لحاظ سے 16,000 درہم چاندی بنتا تھا، بڑی رقم تھی، یہ مجھے دے دو اور درختوں کو لگاؤ، کہیں سے بھی لے آؤ، درخت لگاؤ، خدمت کرو، بڑے ہو جائیں گے پھل دیں گے تو آزاد ہوگا میری طرف سے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ میرے محبوب کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ میرے مالک نے یہ بات کی ہے۔ اس وقت جو مالک ہوتا تھا اس کے لیے مالک ہی بلایا جاتا تھا، میرے مالک نے یہ بات کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سلمان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا صحابہ 300 کھجوروں کے پودوں کا انتظام کرو۔ صحابہ نے انتظام کیا، 300 کھجوروں کے پودوں کا انتظام کیا گیا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے کھجور کے پودے اپنے دست مبارک سے لگائے، ایک حضرت عمر نے اس میں سے لگایا، لہذا حضرت سلمان فارسی فرماتے جس سال لگایا اسی سال وہ کھجور کے پودے بڑے بھی ہوئے اور پھل دینا بھی شروع ہو گئے، پھل دینا بھی شروع ہو گئے۔ ہاں وہ پودا جس کو حضرت عمر نے لگایا تھا اس میں بھی پھل نہیں آیا تھا، حضور نے فرمایا یہ والا پودا کس نے لگایا؟ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے لگایا۔ محبوب نے اکھاڑا، پھر اپنے دست مبارک سے لگایا، اس کا پھل بھی فوراً آنا شروع ہو گیا۔ صحابہ سے فرمایا 1600 درہم چاندی اکٹھا کرو، صحابہ نے اکٹھا کیا، اس کے مالک کو دیا اور حضرت سلمان فارسی کو آزاد کرایا گیا۔ محبوب فرمایا کرتے تھے سلمان فارسی میرے صحابہ میں سے وہ صحابی ہے جس کے لیے ہر وقت جنت بھی مشتاق رہتی ہے، جس کی طلبگار کون ہے؟ جنت ہے۔ میں آخری بات بھی عرض کرتا ہوں، دیکھیے گا یہ تھی اصل ایمان کی قیمت کہ ہمارے پاس آج ایمان وراثتی آیا ہے، ہمارا باپ دادا بھی
مومن تھے، مسلمان تھے، ہمیں اپنی ماں کی گود سے ایمان ملا ہے، اس لیے ہمیں ایمان کی قیمت اور قدر نہیں ہے۔ ہمیں اپنی ماں کی گود سے قرآن ملا ہے، ہمیں قرآن کی قدر نہیں ہے۔ ہم مسجد کے قریب پلے اور بڑے، اس لیے ہمیں مسجد کی قدر نہیں۔ جاؤ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو، ان کے نزدیک ایمان کتنا قیمتی تھا، ان کے نزدیک قرآن کتنا قیمتی تھا، ان کے نزدیک مسجدیں کتنی قیمتی تھی، اس لیے اللہ نے انہیں مقام بھی بہت بلند دیا۔